السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اراؤزل تھیوری آف موٹیویشن، نظریہ اشتعال یا آمادگی۔ تو یہ موٹیویشن کے چیپٹر ایک بہت اہم ٹاپک ہے سائیکولوجی کا۔ تو اراؤزل تھیوری یہ ایک بہت ہی اہم تھیوری ہے، کیونکہ اس میں جو محرک ہے، جو موٹیو ہے، اس کے عمل کرنے، اس کے ایکشن کرنے کی کنڈیشن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو محرک ہے اس کی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے۔ نہ ہی تو محرک جو موٹیو ہے زیادہ ہائی ہونا چاہیے اور نہ ہی اتنا لو ہونا چاہیے کہ جو کسی قسم کا افیکٹ ہی نہ کرے۔ تو یہ نظریہ نفسیات کے قدیم اصولوں میں سے ایک کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ ایک بہت جو ہے نا قدیم ہے۔ تو اس نظریے کو، اس تھیوری کو ایرکس اور ڈاڈسن لا نے 1908 میں پیش کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ آمادگی کا موفق ترین درجہ، یعنی کہ آپٹیمل لیول آف اراؤزل، ہی فرد کی بہترین کارکردگی کا باعث بنتا ہے۔ کہ جو محرک ہے، ٹھیک ہے جی، جو مہیج ہے، جو سٹیمولس ہے، اس کا جو لیول ہے کہ جو ہمیں انووک کرے، ہمیں ایکسائٹ کرے، ٹھیک ہے جی، ہمیں تھرل کرے، ہمیں پریپیئر کرے، کہ اس کا ایک مناسب درجہ، مناسب لیول ہونا ہی فرد کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق ہم خاص درجے کی تہیج، یعنی کہ سٹیمولیشن اور سرگرمی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم ایک فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو محرک ہے وہ نہ ہی تو زیادہ ہائی رہے نہ ہی لو۔ اگر مثال کے طور پہ بھوک ہے، انسان یہ نہیں چاہے گا کہ تب کھانا کھائے کہ جب بھوک انتہائی لیول کی ہو جائے، کہ اس سے کچھ کام ہی نہ ہو۔ اور نہ ہی انسان ایسا چاہتا ہے کہ وہ اب کھانا کھائے تو گھنٹے بعد پھر کھانا کھانا شروع کر دیں، ایسے بھی نہیں چاہتا۔ تو اگر سرگرمی کا درجہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو اسے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر بھوک بہت زیادہ لگ جائے تو اسے کم کریں گے۔ اگر بل آ گئے، اب 2 ماہ کا بل ہو گیا، ٹھیک ہے جی، 10,000 بل ہو گیا، تو فرد یہ تو نہیں نہ چاہے گا کہ بھائی اب تیسرے ماہ پر بھی جائے، یہ تو نہیں چاہے گا، کیونکہ وہ اس کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ کم ہو جائے تو اسے تہیج، اسے یعنی کہ سٹیمولس سے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب اگر مثال کے طور پر اب اگر انسان ہے، وہ کچھ لوگ ہیں، وہ کھیل جو ہیں، جو گیمز ہیں، وہ اس لیے کھیلتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی باڈی اسٹرینتھ ہی رہے۔ تو اگر شخص ہے وہ جائے گا کھیلنے کے لیے، اب پارک میں گیا ہے، چلو جی، وہ 2-5 منٹ کھیل کر تو واپس نہیں آئے گا نا، تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ اس کا جسم ایک بار پوری طرح سے ایکٹیو ہو جائے۔ اس کی روح سے انسانی کردار اشتعال، ایکسائٹمنٹ کی کمی بیشی میں لگا رہتا ہے تاکہ کردار کو ایک خاص سطح کی سرگرمی پر قائم رکھا جا سکے۔ تو اب ایک شخص ہے، اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ساری دیہڑی ہی کھیلتا رہے۔ اگر ایک فاسٹ بالر ہے، ٹھیک ہے جی، اب فرض کریں جی اس کی سب سے زیادہ ایکسرسائز ہوگی، یہ ایک فٹ بالر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ تو نہیں کہ فٹ بالر کو ساری دیہڑی ہم کہیں کہ وہ بھاگتا رہے اور وہ بالر ہے وہ گیندیں کراتا رہے اور جو فٹ بالر ہے وہ ساری دیہڑی ہی لگا رہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی ایک لمٹ ہے، جب وہ زیادہ تھک جائیں گے تو وہ آرام کریں گے، کیوں؟ کہ اپنے بیلنس کو لیول کرنے کے لیے، اپنے جو اس کا انر کنڈیشن، انر سٹیٹ ہے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے۔ تو پیچیدہ افعال کی بجائے سادہ افعال کی ادائیگی میں اعلیٰ درجے کی محرکاتی موٹیویشنل جو آمادگی اچھے نتائج پیدا کرتی ہے۔ تو اس میں سرگرمی یا اشتعال یا ایکسائٹمنٹ کا درجہ ضرورت سے بڑھ جائے تو فرد کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے، اور افعال کی نوعیت، خواہ سادہ ہو یا پیچیدہ، زیادہ اشتعال، تشویش یا خلفشار کا باعث بن جاتا ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ ڈسٹربنس، اراؤزل۔ تو مثال وہی ہے نا کہ اگر انسان ہے وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اب انسان کی جو لمٹ ہے ایز اے سائنس کے مطابق 8 گھنٹے ہے، ٹھیک ہے جی، جو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے یہ ریسرچ کی ہے۔ تو اگر ہم اس شخص کو اب 8 گھنٹے کے بعد بھی کام پر لگائی رکھیں گے،
ٹھیک ہے جی، ہم اسے کہیں نہیں جی آپ کام کرے، وہ 2 دن کام ہی کرتا رہے، مسلسل ہی کرتا رہے، تو کیا ہوگا اس سے؟ ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک وہ فرسٹریٹ ہو جائے گا، ڈپریس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ سائیکولوجیکلی، وہ فزیکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی ڈپریس ہو جائے گا۔ چلو جی، ہارڈ ورکنگ نہ ہی ہو، معمولی سا ایک دفتری کام ہی ہو، تو اگر شخص کو کہا جائے کہ جی کہ آپ 8 گھنٹے کی بجائے اب 16 گھنٹے کریں یا 16 سے 20 کر دیں، چلو ایک دن تو وہ کر لے گا، مگر آپ کہیں جی ڈیلی کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، وہ ڈپریس ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آمادگی کا موافق درجہ ترین، یعنی کہ آپٹیمل لیول آف اراؤزل، بہترین کارکردگی کا مضامن ہے، یعنی کہ ایسے حالات، ایسا محرک، ایسا موٹیو ہو کہ جو انسان کے لیے ایک بیلنس ہو، کہ جس سے نہ انسان کو نقصان ہو اور نہ ہی جو ہے وہ بالکل سست ہو جائے، کہ وہ لیزی ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ سب سے مناسب ہے۔ تو جو آپٹیمل لیول آف اراؤزل ہے یا جو آپٹیمل لیول آف تھیوری موٹیویشن ہے، تو ان میں بیسیکلی یہ جو ہے بتانے کی کوشش کی گئی ہے، ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے کہ کام جو ہمارا محرک ہے، جو ہمارا موٹیو ہے، اس کا ایک مناسب ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اب آپ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آگ بجھاتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ پانی کے ساتھ آگ بجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں جی کہ وہ بالکل قریب چلا جائے، آگ کے بالکل قریب چلا جائے، کیسے جائے گا؟ وہ جتنا بھی جذباتی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس نے آگ بجھانی ہے، 4تھی منزل کے اوپر جانا ہے، تو آپ اسے کہیں جی کہ وہ بغیر سیڑھی کے جائے، کیسے جائے گا؟ کہ اب وہاں پر تو جانا خطرہ ہے نا، اس کے لیے کیا ہے کہ ایسا سورس یوز کیے جائیں کہ جن کی وجہ سے وہ آگ بھی ختم ہو جائے اور اس کو بھی نقصان نہ ہو۔ اس میں جذبے کے ساتھ جو حالات ہیں، جو ماحول ہے، اس کا بھی جو ہے مطالعہ کیا جاتا ہے اس میں۔ تو اس تشویش کا درجہ مناسب حد سے بڑھ جائے تو طالب علم امتحان میں اپنی قابلیت کے مطابق کارکردگی نہیں پیش کر سکتے اور پڑھائی کے قابل نہیں رہتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اگر جو طالب علم ہے اس کی تشویش حد سے زیادہ بڑھ جائے، اب مثال کے طور پر آپ کو طالب علم ہے، آپ کو اسٹوڈنٹ ہے، تو امتحان آنے والے ہیں، تو وہ بہت ہی زیادہ ڈپریس ہو جائے کہ اب کیا بنے گا، کیا بنا، کیا ہوگا، اب پتہ نہیں ہوگا کیا، تو اس کے ملنے والے سب پریشر ڈالیں، آپ کے پیپر آ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایگزام تو جب وہ اتنا ڈپریس ہو جائے گا نا سائیکولوجیکلی، تو وہ بالکل اس کی کارکردگی جو ہے وہ پرفارمنس اس کی افیکٹڈ ہو جائے گی۔ تو اگر ایک شخص ہے جو بالکل ہی نہیں فکر کرتا، ایگزام آنے والے ہیں، وہ جا کر میچ کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، دوستوں کے ساتھ پارکوں میں وزٹ کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا بھی کیا ہے؟ اس کو بھی نقصان ہے۔ کیوں؟ کہ وہ پیپر میں کیا کرے گا، کیا لکھے گا؟ نقل ہی کرے گا نا پھر، یا ایگزامینر کو خریدے گا، پیسے دے گا، اور کیا ہوگا؟ لیکن اس کی کارکردگی زیرو ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص، جو ایسا اسٹوڈنٹ ہوگا کہ جو نارمل ہوگا، جو ڈیلی بیس کے اوپر ایک اسٹڈی کرے گا، تھوڑا وقت دے گا، کھیلے گا بھی، سیر سپاٹا بھی کرے گا، فیملی کو بھی ٹائم دے گا، لیکن ایک مناسب ترتیب سے اسٹڈی کرے گا، تو وہ کیا ہوگا کہ اس کی ایک ایوریج تو ہے، اس کی ایک مطالعے کی ایوریج تو ہے، مگر چلو ٹھیک ہے وہ ہائی نہیں ہے لیکن ایوریج ہے۔ تو یہ جو اراؤزل تھیوری ہے، اس میں ایوریج کو ہی دیکھا گیا کہ اگر ایک انسان کے جو موٹیوز ہیں ان کی ایوریج ہے تو انسان ان کو اچھے طریقے سے کرتا ہے، اگر ایوریج نہیں ہے تو وہ اس کے لیے سمجھ لے کے تباہی ہے۔ یہ درست ہے کہ آمادگی کا درجہ ہر فرد میں مختلف ہوتا ہے، کچھ افراد میں آمادگی کا درجہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں میں یہ جو اراؤزل جو موٹیو ہے یہ بہت ہائی ہوتا ہے اور کچھ میں کم ہوتا ہے۔ وہی کہ کچھ لوگ ہیں جن کو جو کہ فکر ہی نہیں۔ وہ افراد جن میں یہ درجہ زیادہ ہو وہ خطرات سے کھیلنا
پسند کرتے ہیں، مثلاً پہاڑوں پر چڑھنا، ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے ہوا میں اترنا وغیرہ۔ ایسے افراد کو تھرل سیکنگ پرسنالٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ تھرل کے ایسے کہ جو جوش والے لوگ ہیں، جذباتی، ہیجان پسند۔ ٹھیک ہے جی، اگر اس جذبے کو تعمیری کاموں کے علاوہ تخریبی کاموں میں موڑ دیا جائے تو اس جذبے کا منفی رخ بھی دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں میں جذبہ بہت زیادہ ہے۔ تو اگر یہ لوگ اچھے کام اتنے اچھے طریقے سے کریں گے، اعلیٰ کارکردگی ان میں دکھائیں گے، تو یہ جب غلط کام کریں گے تو وہاں پر بھی اعلیٰ کارکردگی دکھائیں گے نا۔ اگر ایک شخص ہے لڑائی میں بہت ماہر ہے، تو اگر آپ اس کو پولیس میں بھرتی کر دیتے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ چوروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ ان کے ساتھ وہ ایسا ہی رویہ یوز کرے گا نا کہ ان کو مارے گا، چوروں کو پکڑے گا، یعنی کہ ان کو خوب ان کی خدمت کرے گا۔ تو اگر وہی شخص کو آپ غلط طرف لگا دیتے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں لگا دیں، اس کو ہی اگر چور بنا دیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ چوری تو کرے گا، جس کو کرے گا، اور ساتھ میں لوگوں کے ساتھ اپنا غلط رویہ بھی اپنائے گا۔ کہ وہ آج جیسے کہ پچھلے دنوں میں نیوز میں بھی چل رہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ ڈکیٹ ہیں، انہوں نے ساتھ میں چوری بھی کی اور غلط جو بدفعلی بھی کی۔ کیا ہے کہ وہ نیچرلی، وہ سائیکولوجیکلی غلط ہیں۔ ان کا جو بیہیویئر ہے، ایٹیچیوڈ ہے، اس کی تیاری ایسی ہوئی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہی ایسی ہوئی ہے۔ یہی معاملہ ہے، یہی چیز ہے کہ اس تھیوری کے مطابق کہ مناسب ہونا چاہیے، کریکٹر کو مناسب ہونا چاہیے، اور کریکٹر اور بیہیویئر مناسب تب ہوگا کہ جب محرک یعنی کہ موٹیو مناسب ہوگا، ہمارا سٹیمولس مناسب ہوگا، کہ اس کو مناسب ہی رکھا جائے۔ تو اس کو مناسب رکھنے کے لیے ہی یہ جو تھیوری ہے یہ پیش کی گئی ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا آج کا ہمارا لیکچر۔